عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حمدون بن احمد رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیں، ہمارے جو بزرگ تھے ان کا کلام ہمارے کلام سے زیادہ نفع دیتا تھا۔ ہم بھی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نیکی کی، ہم بھی لوگوں کو گناہوں سے بچنے کا کہتے ہیں، لیکن ہمارے جو بزرگ تھے وہ جو بات کرتے تھے وہ لوگوں کی زندگیاں بدل دیتی تھی، لوگوں پر بڑی مؤثر ہوتی تھی، لوگوں کی طبیعتیں ان کی باتوں کو قبول کرتی تھی، لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس گناہ کرنے والے آتے تھے نیکوکار بن جاتے تھے۔ ہاں جی، نیکیوں میں جن کو جذبہ نہیں ہوتا تھا، شوق نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس بیٹھتے ان کی باتیں سنتے، ان کا جذبہ بڑھ جاتا تھا۔ حضرت یہ سمجھ نہیں آئی، ان کا کلام ہم سے زیادہ نفع مند ہے، ہمارے کلام میں نفع کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حمدون بن احمد رحمہ اللہ آپ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ تکلموا لعز الاسلام، فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے بولا کرتے تھے تاکہ اسلام غالب آ جائے۔ ان کے بولنے کا مقصد یہی تھا کہ اسلام کو عزت ملے، اسلام کو غلبہ ملے، اسلام عزیز بن جائے، اسلام جو ہے وہ کفر کو مقہور کر دے، ذلیل کر دے، رسوا کر دے، اسلام جو ہے اس کا تنتنا بلند ہو جائے، اس کے غلغلے جو ہیں وہ بلند ہو جائیں۔ وہ تو بولتے اس لیے تھے ہمارے بزرگ، اسلام کو اونچا کرنے کے لیے بولتے تھے، نیت ان کی یہی ہوتی تھی۔ اور فرمایا کہ وَنِجَاتِ النُّفُوسِ، لوگ جو ہیں وہ جہنم سے بچ جائیں، اس لیے بولتے تھے۔ لوگ جو ہیں وہ جہنم سے بچ جائیں، لوگ جو ہیں وہ دنیاوی جو معاملات ہیں ان سے بچ جائیں، دنیا کے اندر جو بندے کے اندر وہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں جو بندے کو قبول حق سے روکتے ہیں، وہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں جو نیکی سے بندے کو روکنے والے ہوتے ہیں، وہ اوصاف بندے میں پیدا ہو جائیں کہ بندہ جو ہے نیکیوں کا ذوق ختم ہو جائے اس کے اندر سے۔ باتیں کہ وہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا، ہمارے بزرگ اس لیے بولا کرتے تھے تاکہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، لوگ بری عادات سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، برے اعمال سے بچ جائیں، بری خصلتوں سے بچ جائیں۔ ہمارے بزرگ اس لیے بولا کرتے تھے ورد الرحمن، اللہ اکبر۔ آخری جملہ انتہائی شاندار ہے، باتیں ہمارے بزرگ اس لیے بولتے تھے رب راضی ہو جائے۔ ہمارے بزرگ تو بولتے اس لیے، ان کے کلام کا مقصد یہی ہوتا تھا، ان کی نیت یہی ہوتی تھی تاکہ رب راضی ہو جائے، سونا مالک خوش ہو جائے ہم سے۔ تو کہتے ہیں کہ آج ہماری نیت کیا ہے؟ یہ چیزیں تھی تین جو ان کے کلام کو انفع بناتی تھی، اصلاح بناتی تھی، لوگوں کے ان کے کلام سے لوگوں کی اصلاح ہوتی تھی، لوگوں کو نفع ہوتا تھا۔ لوگ جو ہے وہ گناہ کرنے والے بھی ہوتے تھے، گناہوں کو ترک کر کے جنت کے راستے پہ چل پڑتے تھے۔ رب تعالیٰ کا راہ بھولے ہوتے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ کا راستہ ان کو یاد آ جاتا۔ یہ وجہ تھی ہمارے بزرگوں کے کلام کے نافع ہونے کی، ان کا کلام جو ہے وہ نفع مند تھا۔ اس کا سبب یہ تھا، تین چیزیں جو ہیں، پہلی بات یہ تھی ان کے کلام کے اندر وہ اسلام کے غلبے کے لیے بولتے تھے جی۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ نجات پا جائیں، جہنم سے بچ جائیں، برے اعمال سے بچ جائیں۔ اور تیسرا ان کی نیت یہ ہوتی تھی رب راضی ہو جائے۔ جبکہ آج ہماری نیت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزِّ النُّفُوسِ، کہتے ہیں وہ بولتے تھے اسلام اونچا ہو جائے، ہم کہتے ہیں ہم اونچے ہو جائیں۔ بتائیں کتنا فرق آ گیا ہے۔ وہ اسلام کو اونچا کرنا چاہتے تھے، ہم اپنے نفس کو اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ آج جتنی بھی تقریریں سن لیں، کوئی پیر کو اونچا کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے مولوی کو اونچا کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے نفس کو اونچا کرنا چاہتا ہے۔ مطلب ہمارے بزرگوں کا کلام نفع مند اس لیے تھا کہ ہمارے بزرگ رب تعالیٰ کے دین کو اونچا کرنا چاہتے تھے، سب کا کلمہ اونچا ہو جائے۔ سوچ رہے ہیں جی؟ غور کریں نا ذرا اس کلام پر، کیا فرق ہے اس میں اور اس میں، ان کے کلام میں اور ہمارے کلام میں کیا فرق ہے، ان کی نیت میں کیا فرق ہے اور ہماری نیت میں کیا فرق ہے۔ کون سی ایسی شے ہے جو ان کے کلام کو نافع بنا رہی ہے، ہمارے کلام کو غیر نافع بنا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے کہ دوسری بات وَطَلَبِ الدُّنْيَا، کہتے ہیں وہ کلام کرتے تھے اس لیے تاکہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، کہتے ہیں ہم کلام کرتے ہیں اس لیے تاکہ پیسے اکٹھے ہو جائیں، تاکہ مال و دولت آ جائے۔ ہمارے بولنے میں اور ان کے بولنے میں فرق یہ ہے، وہ چاہتے تھے، دیکھیں کیسی لطیف بات فرمائی،
وہ لوگوں کو بچانا چاہتے تھے. یہاں فرمائیے پیسے کے لیے کلام کر رہے ہیں, پیسے کے لیے بولتے ہیں. بڑی زبردست وجہ بیان فرمائی. میں کہ وہ لوگ جو ہیں جو دوسروں کو بچانا چاہتے ہیں جہنم سے, کیا خود نہیں بچے گا؟ وہ خود بھی بچنے کی کوشش کرے گا. کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو بچانا چاہتے تھے جہنم سے. کہتے ہیں آج یہ لوگ آ گئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ مال جمع ہو جائے. مطلب یہ اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہتے, کسی کو بچانے کی فکر کہاں ہوئی ان کو؟ یہ اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہتے. ان کی اپنی کوشش یہی ہے کہ بس مال جمع ہو جائے, پیسے جمع ہو جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اگلی بات جو فرمائی, اللہ اکبر, فرمایا کہ وہ بولتے تھے رضا الرحمن, رب راضی ہو جائے. کہتے ہیں یہ بولتے ہیں اس لیے رضا المخلوق, مخلوق راضی ہو جائے. وہ خالق کو راضی کرنا چاہتے تھے, یہ مخلوق کو راضی کرنا چاہتے ہیں. رضا الخلق, یہ مخلوق کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یعنی جہاں بھی جائیں چلو چار نعرے لگ جائیں, بندے دیکھ کے نہ کہیں واہ کیا تقریر کی ہے آپ نے, چلو یہ دل میں کہیں کیا پیسے پورے ہو گئے جی ہمارے, تو بھائی چار بندے راضی ہو گئے ہیں, چار بندوں نے فون نمبر لے لیا, 10 بندوں نے کارڈ وزٹنگ کارڈ مانگ لیا ہم سے, یہ چیزیں. ہاں بڑے لوگ بعد میں سیلفی لے رہے تھے, جی بورڈ ہے کیا بڑا زبردست تقریر لگی ہے وہاں تو ہماری. بھائی یہ باتیں, یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں. جبکہ چاہیے یہ کہ بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے آئے. مخلوق کو راضی کرنے والا بندہ کبھی بھی ان کے اصلاح کی بات نہیں کر سکتا. جو مخلوق کو راضی کرنا چاہتا ہے نا, کبھی وہ حق نہیں کہہ سکتا. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ اپنے دل سے جب یہ بات نکالی نا کہ لوگوں کو راضی نہیں کرنا, ہم نے صرف رب کو راضی کرنا ہے, کہتے تب جا کے اللہ نے ہمیں حق کہنے کی توفیق دی ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یعنی کہ آج جو ہے نا وہ جو بندہ 50,000 روپے لے کے تقریر کرنے آ رہا ہے, بتائیں وہ حق کہے گا کبھی؟ وہ تو لوگوں کی مرضی کی تقریر کرے گا. جنہوں نے پیسے دیے, جو انتظامیہ جو لے کے آنے والے ہیں, بلانے والے ہیں, ان کا منہ دیکھ کے بیان کرے گا. یہ ناراض نہ ہو جائے یار, ابھی فیس 25,000 لی ہے, 25,000 ابھی باقی ہے. تو یہ نہ ہو کہ 25,000 مر جائے اور اوپر جو پیسے پھینک رہے ہیں وہ رک جائیں. کبھی بھی حق نہیں کہے گا. حق بندہ وہی کہے گا جو یہ کہے یار مجھے رب تبارک و تعالیٰ کے دین سے غرض ہے, مجھے اور کسی سے غرض نہیں. سمجھایا نا جی؟ یہ حکیم جو ہے, دانا ڈاکٹر جو ہے, دانا طبیب جو ہے, وہ کبھی بھی مریض کی مرضی کی دوائی نہیں دیتا. کیونکہ مریض جو ہے, مریض صحیح بات ہے, آپ کو کئی سارے مریض کہتے ہیں جی مجھے میٹھی دوائی دیجیے گا, میٹھی گولی دیجیے گا. جبکہ دانا ڈاکٹر جو ہے وہ یہی کہے گا کہ بچو مجھے آپ کی شفا سے غرض ہے, مجھے پیسوں سے غرض نہیں ہے. مجھے آپ کو انجیکشن لگانا پڑا تو وہ لگاؤں گا, آپ کا آپریشن کرنا پڑا تو وہ کروں گا میں, چاہے آپ کے جسم کو کٹ کیوں نہ لگانا پڑے میں وہ لگاؤں گا. مجھے آپ کی شفا مقصود ہے تو وہ اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا وہ میں کروں گا. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ اب بتائیں جس بندے کو پیسے سے قرض ہوگا تو وہ اس کو آگے سے مریض کہنے گی مجھے تو میٹھی دوائی چاہیے. اب اس کو اثر کرے نہ کرے, اس نے اپنے پیسے کھڑے کرنے, مطلب میرے پیسے پورے ہونے چاہیے, اس کو شفا ہو نہ ہو یہ جائے بھاڑ میں اپنے پیسے سیدھے کروں بس. نہ, یہ نہیں چاہیے. جس طرح حکیم جو ہے, طبیب جو ہے, اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ مریض کا منہ دیکھ کے دوائی نہ دے, اس کی مرضی کی دوائی نہ دے. اس کی مرض کی جو تشخیص ہوئی ہے, اس تشخیص کے بعد جو تجویز ہے وہ تجویز اس کا منہ دیکھ کے نہ ہو, بلکہ وہ تجویز جو ہے اس کی بیماری کو دور کرنے کی نیت سے ہو. تو وہ چاہے اس کی مرضی کے طبیعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, چاہے اس کو زہریلی دوائی کڑوی انتہا درجے کی وہ کیوں نہ کھلانے پڑے, وہ کھلا دے اس کو. وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ کیا کہے گا, وہ کہتا رہے یار. اس کا کام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ شفا یاب ہو بس. اسی طرح کر کے یہ ممبر جو ہے اس کا بھی کام یہی ہے کہ یہ دیکھے لوگوں میں مرض کیا پھیلا ہوا ہے, لوگ کس بیماری کے مریض ہیں, یہ پہلے ان کی تشخیص کرے, بعد میں علاج تجویز کرے. جب علاج تجویز ہو جائے پھر کسی کا منہ نہ دیکھے کہ کون کیا کہہ رہا ہے, چودھری ناراض ہو جائے گا, میاں ناراض ہو جائے گا, فلانا ناراض ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں میں نے بیماری کی تشخیص کی ہے, اب علاج تجویز ہو گیا ہے, میں نے وہ علاج تمہارا کرنا ہی کرنا ہے. کہ نہیں سمجھ آیا؟ مجمع میں بندے بیٹھے ہوں سود خور, اور مولوی صاحب جو ہے وہ کلخانی پہ تقریر کر رہا ہوں, کلخانی کرنی ثواب ہے بھائی. یہ کیا طریقہ ہوگا؟ مجمع میں بندے بیٹھے ہوں رشوت خور, اور مولوی صاحب تقریر کر رہا ہے 11ویں شریف کے فضائل. نہیں بھائی نہیں,
ہمیشہ دانا بندہ جو ہے ممبر پہ بیٹھا ہوا وہ کبھی بھی لوگوں کا منہ دیکھ کر بیان نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ جب بھی دین حق بیان کرے گا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رخ اطہر کی طرف نظر کر کے بیان کرے گا۔ وہ کہے گا میرے حبیب علیہ السلام نے جو دین ہمیں دیا ہے، جس دین کو میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، میں بھی وہی بیان کروں گا، چاہے کسی کو وارا کھائے یا نہ کھائے۔ نہیں سمجھ آیا نا یہ بات؟ اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اور حضرت سیدنا امام حمدون بن احمد رحمہ اللہ آپ نے یہی بیان فرمایا کہ وہ لوگ رضا الرحمن، ان کا کلام نفع مند اس لیے تھا وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ رب سونے کو راضی کرنے کے لیے جو بھی بات حق ہوتی وہ کہہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا آج لوگ جو ہیں یہ مخلوق کو راضی کرنے کی باتیں کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بولتے نہیں ہیں، اس لیے ان کا کلام نفع مند تھا، ان کا کلام بے فائدہ ہے، ان کے کلام کا فائدہ نہیں ہوتا کسی۔ سمجھ آ رہے ہیں دوستو؟ ہاں، میں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے۔ آج جو بندہ جہنم سے بچانا چاہتا ہے نا، اس کو پتہ یار یہ گندے کام میں ملوث ہے، اس کو سمجھائے گا یار یہ کام نہ کر، چوری نہ کر، بدماشی نہ کر، تو باقی جو غلط کام ہے وہ نہ کر، وہ سمجھائے گا اسے۔ اس سے ممکن ہے کہ وہ اگلا ناراض ہو جائے سننے والا، یار تو کون تو مجھے سمجھانے والا ہو، تو اس طرح کی باتیں کرے گا، ناراض ہو جائے گا۔ لیکن کم از کم یہ ناراض ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کی اس عمل سے اس کا رب راضی ہو جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یار یہ ناراض نہ ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ سمجھا رہا نہیں سمجھا رہا بھائی؟ ہاں یہ ہے۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے یہ تین باتیں جو ہے نا یہ پلے باندھ لیں کہ جب بھی بندہ کلام کرے کسی کے ساتھ بھی بولے پہلے نیت کرے میں کس لیے بول رہا ہوں، رب کو راضی کرنے کے لیے بول رہا ہوں۔ کس لیے کس کو راضی کرنے کے لیے بول رہا ہوں؟ رب کو راضی کرنے کے لیے بول رہا ہوں۔ میں کس لیے بول رہا ہوں؟ اس لیے بول رہا ہوں میرا بھائی جہنم سے بچ جائے۔ میں کس لیے بول رہا ہوں؟ اس لیے بول رہا ہوں میرے رب سونے کا دین اونچا ہو جائے۔ یہ تین نیتیں جو ہیں جب بھی آپ بولیں، یہ نہیں کہ ممبر بولے، آپ بھی جب بولیں کسی کے ساتھ کلام کریں یہ تین نیتیں کر لیں۔ میں اس لیے بول رہا ہوں رب راضی ہو جائے، اس لیے بول رہا ہوں میرا بھائی جہنم سے بچ جائے، میں اس لیے کلام کر رہا ہوں رب تعالیٰ کا دین اونچا ہو جائے۔ ظاہری بات ہے سامنے والا بندہ دین کا حکم سنے گا، دین کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا دین چلو ایک گھر میں تو اونچا کر دیا ہم نے، ایک گھر میں تو دین جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا غالب آ گیا۔ بس یہ نیت ہے، یہ تین نیتیں ہر بندہ رکھے اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر، اپنے اعصاب پر، ان تین باتوں کو حاوی کر لے۔ میں جب بھی بولوں گا ان تین باتوں کو پیش نظر رکھ کے بولوں گا، صحیح کہہ رہا ہوں میں، ہمارے بزرگوں کے کلام بھی نافع تھے، ہمارا کلام بھی نافع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔